حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر مدینے کے اندر قحط کا زمانہ آ گیا. اتنا قحط پڑ گیا کہ لوگ، انسان اور حیوانات مرنے لگ پڑے. اتنا قحط آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا. اس وقت مصر فتح ہو چکا تھا. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا آپ مصر سے غلہ حجاز کی طرف یعنی مدینہ کی طرف بھیجیں، اس لیے کہ مدینے کے اندر قحط سالی آ گئی ہے، یہاں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، فقر و فاقہ آ گیا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیر المؤمنین کا پیغام سنا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ بے غم ہو جائیں، فکر نہ کریں کہ میں مدینے مصر سے اتنا غلہ دوں گا آپ کو کہ ایک اونٹ مدینے کے اندر داخل ہو رہا ہوگا اور دوسرا آخری جو مصر سے نکل رہا ہوگا، یعنی اتنا غلہ آپ کو دیں گے کہ یہاں تک کہ مدینے کے اندر قحط سالی ختم ہو جائے گی. ایک آدمی تھا، دیہات میں رہتا تھا. جب اس کو خبر ہوئی کہ مدینے کے اندر غلے کا انتظام ہو گیا ہے، غلہ لینے کے لیے اس نے چاہا کہ میں بھی جا کر امیر المؤمنین سے غلہ لے کر آؤں. وہ فرماتا ہے میرے دل میں آیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے، خشک بکری ہے، اگر میں اس کو یہاں چھوڑ کر چلا گیا پیچھے سے وہ بکری مر جائے گی یا اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، یہ ضائع ہو جائے گی. چلو میں اس کو ذبح کرتا ہوں اور ذبح کرنے کے بعد اس کو میں کھا کر اس سے میرے جسم میں طاقت بھی آ جائے گی اور ساتھ کھا بھی لوں گا اور چلے بھی جاؤں گا. وہ فرماتا ہے کہ جب میں نے بکری کو ذبح کیا تو مجھے ایک قطرہ بھی خون کا اس سے نہیں بہا، اس لیے کہ حیوانات کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، سرسبز و شادابی نہیں، پانی تک نہیں جس سے وہ پیے حیوانات تو ان کے اندر طاقت پیدا ہو. وہ شخص کہنے لگا کہ میں جب بکری کو ذبح کر کر میں کھا کر سو گیا، مجھے خواب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا جا کر عمر سے کہہ دو، عمر تو بڑا ہی سمجھدار تھا، تو بڑا ہی عقل مند تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اب وہ آدمی جب اس کی آنکھ کھلتی ہے امیر المؤمنین کے پاس حاضر ہوتا ہے اور جا کر امیر المؤمنین کو پیغام بھجا دو کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں. امیر المؤمنین جب آپ کو پیغام ملتا ہے آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لے آتے ہیں. اس آدمی سے کہتا ہے امیر المؤمنین مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر عمر سے کہہ دو تو بہت زیادہ سمجھدار تھا، بہت بڑا عقل مند تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ کرام کو بلا لیا، فرمایا دیکھو میں نے تمہیں پہلے دن سے کہا تھا اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو جائے تو تمہاری تلوار ہو اور عمر کی جان ہو، عمر کو اپنی تلوار سے سیدھی کرنا، دیکھو کہاں پر غلطی ہوگی ہے. ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں امیر المؤمنین جب آپ کے اوپر فقر و فاقہ آیا آپ نے عمرو بن عاص کی طرف رابطہ کیا، آپ نے دوسرے ملک والوں سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی، ان سے مدد مانگی، آپ نے اللہ سے کیوں مدد نہیں مانگی؟ یہاں تک کہ اس موقع پر آپ کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مجھ سے یہاں غلطی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے، آپ اتنا روئے یہاں تک کہ اللہ کو منایا. اور اس کے بعد آپ خود دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر بادل چلتے ہیں اور آسمان سے بادلوں کی
یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بادلوں سے آواز آ رہی ہے، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں، یہاں تک کہ مدینے کے اندر اتنی بارش ہوئی، اللہ نے اتنی رحمت نازل کی کہ مدینے کے اندر سارا فقر و فاقہ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، سب سے پہلے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پریشانی اور مصیبت کے اندر، اللہ 1 سال کا انتظام فرما لیتے ہیں۔ اور جب بندہ بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے، پریشانی ایک ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔